کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من علینا بالأئمة الہدی وجعلہم سفینۃ النجاۃ وجعل فی السفینۃ مصباح الہدی ومنارا علی طول المدی۔ من احب ان یرکب علی سفینۃ النجاۃ فلیوال علیا ولیعاد عدوہ۔ والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وآلہ المیامین النجباء واللعنۃ الدائمۃ علی الاعداء من الآن الی یوم الجزاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم اس فرش اعضا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند عالم سفیر حسین کے صدقے میں آپ کا اس مجلس عزا میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند عالم بیمار کربلا کے صدقے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ خداوند عالم جناب علی اصغر کے صدقے بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ اور ہم خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، اے خدایا 12ویں امام ہمارے آقا و مولا کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، میری مجلس کا موضوع گفتگو، عنوان گفتگو، محور و کلام امامت اور امام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر مسئلہ امامت حل ہو جائے تو کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ فدق کی چوری ہو یا ان کی سوری ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو امام مانو جن کو ہم امام مانتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ان کو امام مانو جن کو لوگوں نے امام بنایا ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ ان کو امام مانو جن کو قرآن نے امام بنایا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مسئلہ امامت کو لوگوں کی آراء سے حل کیا جائے، لوگوں کے نظریات سے حل کیا جائے کہ فلاں نے اس کو امام مانا، فلاں نے اس کو امام مانا،
فلاں اتنا بڑا عالم و فقیہ گزرا ہے، اس نے فلاں کو امام مانا، بھلا ہم ایسے لوگوں کی آراء کو کیوں قبول کریں؟ ہم ایسے لوگوں کے نظریات کو کیوں قبول کریں جو یہ کہتے ہوئے مر گئے لولا سنتان لہلک فلان؟ ہم ایسے لوگوں کی آراء کو کیوں قبول کریں جن کی آراء، جن کے نظریے خود اپنے نظریے نہیں بلکہ درہم و دینار کتابیں ہیں؟ کیوں نہ ہم سوال کریں ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو صادق و امین بھی ہے؟ کیوں نہ ہم سوال کریں ایک ایسی ہستی سے جو صادق و امین بھی ہے، خلیل رب جلیل بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، جس کے بارے میں فرمان رب جلیل بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتی، یہ وہ ہستی ہے جو خواہش نفس سے کلام نہیں کرتی، جب بھی کلام کرتی ہے تو وحی الہی سے۔ کیوں نہ ہم ایسی ہی ہستی سے سوال کریں جس کے بارے میں خداوند عالم نے خود ضمانت دے دی ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب اصول کافی ہے، اس کتاب میں ایک کتاب کتاب الحجت ہے، اس کتاب الحجت میں ایک باب ایسا ہے جس میں امام کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس باب میں امام رضا علیہ السلام سے روایت مذکور ہے، امام رضا علیہ السلام اس روایت کو بیان کرتے ہیں اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے، موسیٰ بن جعفر اپنے بابا جعفر ابن محمد سے، جعفر ابن محمد اپنے بابا محمد ابن علی سے، محمد ابن علی اپنے بابا علی ابن حسین سے، علی ابن حسین اپنے بابا حسین ابن علی سے، اور حسین ابن علی اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، اور علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے، اور محمد مصطفیٰ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتی، جب بھی کلام کرتی ہے تو وحی الہی سے۔ تو عزیزان گرامی، اب سلسلہ روایت مل گیا ایسی لسان کے ساتھ، ایسی ہستی کے ساتھ جس کے بارے میں خود خداوند عالم ضمانت دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ آتا ہے، امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، اے میرے مولا و آقا، لوگوں کے درمیان امامت کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ اختلاف ہے، کچھ لوگ کچھ رائے رکھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ رائے رکھتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں جاہل القوم وخدعوا عن آرائہم، کہ یہ قوم جاہل ہے اور ان جاہلوں کو انہی کی آراء سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں کہوں گا اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا وقت آخر آتا ہے اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، ایک کاغذ و قلم لے کر آؤ، میں آپ کو ایک ایسی وصیت لکھ کر دے جاتا ہوں جس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو ان صحابیوں میں سے
ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے بے ان النبی یحجر حسبنا کتاب اللہ، یہ بندہ اٹھ کر صحابیوں کا یہ نظریہ بنا دیتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بنا دیتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول ہذیان کہہ رہے ہیں، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ لیکن جب اس کا اپنا وقت آخر آتا ہے، اس نظریے کو باطل کرتے ہوئے اپنی خود وصیت لکھ کر دے جاتا ہے، خود اپنا وصی معین کر کے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ایک مثال تھی دھوکے کی اور ایک درد دل تھا کہ لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیا گیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل القوم وخدعوا عن آرائہم، کہ یہ لوگ جاہل ہیں اور ان جاہلوں کو انہی کی آراء سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین، کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک اپنے دین کو مکمل نہ کر لیا ہو۔ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، خداوند عالم نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا ہے، وَفِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ وقال اللہ عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی بھی کمی کو نہیں چھوڑا، یعنی ہم نے اس قرآن میں، اس کتاب میں ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جب اللہ کے رسول کا آخری وقت آیا اور حجت الوداع کرنے گئے، تو اس حجت الوداع پر خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں آج کے دن، یہ اعلان ہوتا ہے حجت الوداع کے موقع پر، کہ میں آج کے دن دین اسلام پر راضی ہو گیا، آج کے دن اپنی تمام نعمات کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صاحبان علم ہیں، آپ اس آیت کے شان نزول کو بھی جانتے ہیں اور دین کی تکمیل کو بھی جانتے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کو اس آیت کی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے پہلے ایک اور آیت بھی نازل ہوئی ہے جو اس کے شان نزول کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ عزیزان گرامی، احتجاج طبرسی لکھتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو 3 مراحل میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول حجت الوداع کے موقع پر جا رہے ہیں تو یہ آیت نازل ہوتی ہے، بس اتنا جملہ آتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آتے ہیں تو اللہ کے رسول اس پیغام کو پہنچاتے ہوئے زمانے ماضی کو یاد کرتے ہیں، ان محفلوں کو یاد کرتے ہیں کہ جن محفلوں میں
مولا کائنات کے ذکر کو بیان کیا گیا تو اصحاب کے چہرے بگڑ گئے، اس قدر بگڑے کہ اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا، یا ایھا الناس ما لکم اذا ذکر ابراہیم و آل ابراہیم اشرقت وجوہکم و اذا ذکر محمد و آل محمد ابست وجوہکم و قست قلوبکم۔ اے لوگو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو تمہارے چہرے چمک جاتے ہیں، لیکن جب محمد اور آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے تو تمہارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جب جناب جبرائیل یہ پیغام لے کر آتے ہیں تو اللہ کے رسول زمانے ماضی کی محفلوں کو ایک مرتبہ یاد کر کے گھبرا جاتے ہیں، اس پیغام کو نہیں پہنچاتے۔ دوسری مرتبہ پھر یہی پیغام ایک اور شکل میں نازل ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف سے اللہ نے نازل کیا ہے، جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کہ آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ لیکن اس مرتبہ بھی اللہ کے رسول گھبرا رہے ہیں۔ میں کہوں گا یہ کیسا پیغام الہی ہے، یہ کیسا امر الہی ہے جس کو اللہ کے رسول پیغام پہنچانے میں گھبرا رہے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے یہ پہلا پیغام آیا، یا رسول اللہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ محفل کا انعقاد کیا، 3 مرتبہ اپنے رشتہ داروں کو بلایا، لیکن یہ رشتہ دار اللہ کے رسول کا تمسخر کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نہیں گھبرائے۔ جب یہ اعلان آتا ہے، یہ پیغام آتا ہے، یا رسول اللہ علل اعلان خدا کی وحدانیت کا اعلان کریں، تو اللہ کے رسول پہاڑی پر جا کر یہ اعلان کرتے ہوئے نہیں گھبراتے اور لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف سے ایک لشکر آنے والا ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا، کیا آپ لوگ میری اس بات کا یقین کرو گے؟ تو وہ لوگ بڑھ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے بندہ خدا، ہم نے جب بھی آپ کی زبان سے سنا ہے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے، ہم آپ کو صادق و امین مانتے ہیں، نہ فقط ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے بلکہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ اس پہاڑی کے اس پار دیکھیں اور انہیں کچھ نظر نہ آئے تو ہم یہ کہہ دیں گے، یا اے اللہ کے رسول، اے بندہ خدا، ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، تیری لسان سچی ہے۔ عزیزان گرامی، جو بھی پیغام آیا، اللہ کے رسول اس پیغام کو پہنچانے میں نہیں گھبرائے۔ یہ کیسا امر الہی ہے، یہ کیسا پیغام الہی ہے جس میں اللہ کے رسول گھبرا رہے ہیں۔ اگر حکم نماز آیا تو اللہ کے رسول نے پہنچا دیا، نہیں گھبرائے۔ حکم زکوٰۃ آیا، نہیں گھبرائے۔ حکم خمس آیا، نہیں گھبرائے۔ حکم جہاد آیا، نہیں گھبرائے۔ حکم صوم آیا، نہیں گھبرائے۔ بتوں کو نیست و نابود کرنے کا مرحلہ آیا، نہیں گھبرائے۔ لیکن یہ کیسا امر الہی ہے، یہ کیسا پیغام الہی ہے جس کو اللہ کے رسول پہنچاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ
جناب جبرائیل علیہ السلام پھر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ اے اللہ کے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کہ آپ نے کار رسالت انجام ہی نہ دیا، اور آپ لوگوں کے شر کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کی اس میں مدد کرے گا اور آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ امر الہی، یہ آیت الہی اپنے پورے مضمون کے ساتھ نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کی ہر قسم کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، ہر قسم کا خوف اور ڈر دور ہو جاتا ہے۔ پھر نہ سورج کی تپش کا کوئی ڈر ہے، نہ تپتے صحرا کا کوئی ڈر ہے، نہ بکھرتے لوگوں کا کوئی ڈر ہے، بلکہ ببانگ دہل فرماتے ہیں حیا علی خیر العمل۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جو چلے گئے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے، سب کے اونٹوں کے پلان لے دیے جاتے ہیں اور ان اونٹوں کے پلانوں سے ایک منبر سجایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول اس منبر پر جلوہ افروز ہو کر خدا کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں کہ خدا وہی ہے جس نے آسمان کا شامیانہ بنایا، خدا وہی ہے جس نے آسمان کو سورج اور چاند سے مزین کیا، خدا وہی ہے جس نے ستاروں اور سیاروں کو بنایا، خدا وہی ہے جس نے کرسی کو بنایا، خدا وہی ہے جس نے عرش کو بنایا، خدا وہی ہے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، خدا وہی ہے جس نے اس زمین میں دریاؤں کی موجوں کو پیدا کیا، خدا وہی ہے جس نے ان موجوں میں کشتیوں کو چلایا، خدا وہی ہے جس نے چرند و پرند کو پیدا کیا، خدا وہی ہے جس نے حیوانوں کو پیدا کیا، خدا وہی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، خدا وہی ہے جس نے تمہیں رزق دیا، خدا تمہارا رازق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے، خدا وہی ہے جس نے نماز کا حکم دیا، خدا وہی ہے جس نے زکوٰۃ کا حکم دیا، خدا وہی ہے جس نے جہاد کا حکم دیا، خدا وہی ہے جس نے خمس کا حکم دیا، خدا وہی ہے جس نے جہاد کا حکم دیا، خدا وہی ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آج اسی خدا نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو مجمع میں ہر سمت ہر طرف علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کوئی علی علی نفاق میں کر رہا تھا، کوئی علی علی ایمان میں کر رہا تھا، کوئی علی علی خوشی میں کر رہا تھا، کوئی علی علی غمی میں کر رہا تھا، کوئی علی علی اپنے ایمان کے اخفاء میں کر رہا تھا، کوئی علی علی اپنے ایمان کے اظہار میں کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ صدائیں علی علی کی بلند ہوئیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ میدان خم میں نازل ہوئی اور علی کی ولایت میں نازل ہوئی، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ولایت علی ہو۔
اگر کوئی کلمہ لا الہ پڑھتا رہے اس کا دین تمام نہیں ہے۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ کہتا رہے اس آیت کے ذیل میں، اس کا دین تمام نہیں ہے۔ دین تب تک مکمل ہوتا ہے، دین تب تمام ہوتا ہے جب ولایت علی آتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی حدیث کی طرف، جس میں اللہ کے رسول سے یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ امامت کیا ہے، امامت کی عظمت کیا ہے، امامت کی قدر کیا ہے، امامت میں کون سا نظریہ ہونا چاہیے، کیا لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا امام بنا سکیں؟ تو مولا فرماتے ہیں ان الامامۃ اجل قدرا واعظم شأنا واعلی مکانا، کہ امامت ایک جلیل ترین قدر ہے، عظیم ترین شان ہے، بلند و بالا مقام ہے۔ لوگوں کی عقلیں امامت کو درک نہیں کر سکتی۔ لوگ امام کو اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے۔ آخر کیوں لوگ اپنا امام منتخب نہیں کر سکتے؟ کیونکہ امامت خاصہ ہے جناب ابراہیم کا۔ امامت عہدہ ہے جناب ابراہیم کا۔ امامت نبوت و خلت کے بعد مرتبہ ثالثہ ہے جناب ابراہیم کا۔ امامت نبوت و خلت کے بعد تیسرا مرتبہ ہے جناب ابراہیم کا۔ یہ عہدہ امامت اللہ نے جناب ابراہیم کو سونپا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جب جناب ابراہیم نے اس عہدہ امامت کی عظمت کو دیکھا تو ایک مرتبہ خوشی سے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے پروردگار یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی چلے گا۔ ارشاد فرمایا اے خدایا یہ عہدہ امامت اس قدر عظیم ترین ہے، میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ یہ عہدہ امامت میری ذریت میں چلتا رہے۔ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہدہ، یہ عہدہ امامت ایک اس قدر عظیم ترین عہدہ ہے، یہ میرا وعدہ، یہ عہدہ امامت کسی ظالم کو نہیں مل سکتا، کسی مشرک کو نہیں مل سکتا، کسی کافر کو نہیں مل سکتا، کسی بدو کو نہیں مل سکتا، کسی بدو عرب کو نہیں مل سکتا، کسی غار میں رونے والے کو نہیں مل سکتا، کسی ڈرنے والے کو نہیں مل سکتا، کسی بھگوڑے کو نہیں مل سکتا، بلکہ یہ عہدہ امامت اسے ملے گا جو عادل ذات ہوگی۔ عزیزان گرامی، عہدہ امامت منزلت انبیاء ہے، ارث الاوصیاء ہے، خلافت اللہ و خلافت رسول ہے، یہ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں مل سکتے۔ تو عزیزان گرامی، جو بھی اس عہدہ امامت کو سمجھ جاتا ہے وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ عہدہ امامت خدا کی طرف سے ہے، یہ کسی شورا سے نہیں بنتا، یہ لوگوں کے سقیفہ سے نہیں بنتا، بلکہ یہ عہدہ امامت اگر ملتا ہے تو امر الہی سے ملتا ہے۔ جس نے بھی اس امر الہی کو پہچان لیا پھر وہ اس امامت پر اپنی جان قربان کے لیے ہمیشہ تیار نظر آتا ہے، پھر وہ کسی بھی مشکل کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی عمر کی پرواہ کرتا ہے، چاہے وہ ابو ذر ہوں، چاہے وہ میثم تمار ہوں۔ جناب ابو ذر اپنے بڑھاپے کی پرواہ نہیں کرتے،
بلکہ اس امامت کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس امامت کو چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو ربضہ بھیج دیں گے، تو وہ فرماتے ہیں بے شک مجھے ذبح کر دیا جائے، مجھے ربضہ بھیج دیا جائے، لیکن میں امامت کی عظمت کو ترک نہیں کروں گا۔ وہ اپنے بڑھاپے کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے میثم تمار ہوں، ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس امامت کے نظریے کو چھوڑ دو، امامت کی عظمت کو بیان کرنا چھوڑ دو، ورنہ ہم آپ کی زبان کو منقطع کر دیں گے، ہم آپ کی زبان کو کاٹ دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بے شک میری زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے، میں فضائل علی بیان کرنے سے نہیں رکوں گا۔ تو عزادارو، اس امامت کی عظمت کو جس نے بھی جان لیا، جس نے بھی سمجھ لیا، وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا، چاہے وہ نوجوان کربلا ہو، ایسا نوجوان ہو جو اللہ کے رسول کے ساتھ شباہت رکھتا ہو، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی شکل و صورت میں، کسی بھی صورت میں امام کی نصرت کرنے میں نہیں گھبراتا۔ عزادارو، جناب علی اکبر علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جو خدا کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ پیش کیا گیا تھا۔ وفات رسول کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا بہت زیادہ گریہ کیا کرتی تھیں اللہ کے رسول کی محبت میں، تو اللہ کی طرف سے انہیں یہ پیغام دیا گیا تھا، اے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یہ گریہ، آپ کی یہ جدائی زیادہ دیر نہیں رہے گی، آپ ہی خاندان اہل بیت میں سے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ جا ملیں گی۔ اور دوسری شخصیت امام حسین علیہ السلام تھیں جو اللہ کی رسول کی محبت میں بہت زیادہ گریہ کیا کرتی تھیں۔ تو اس ہستی کو، اس امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے رسول کی شکل میں جناب علی اکبر پیش کیا گیا۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو جناب علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ عزادارو، جب یوم عاشور آتا ہے، یوم عاشور جہاد کی ابتدا ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام ان اشقیاء پر ہر قسم کی حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ایک شخص معین تھا جو ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتا تھا، لیکن جب یوم عاشور آیا، یوم عاشور کی صبح ہوئی، تو اس وقت اللہ کے رسول کی شباہت رکھنے والے جناب علی اکبر کو اذان کا حکم دیا گیا۔ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ کیوں جناب علی اکبر کو اذان کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ان اشقیاء پر اپنی حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ کوئی تو ایسا بدبخت ہوگا اس لشکر میں جس نے اللہ کے رسول کی اذان سنی ہوگی، اللہ کے رسول کی آواز سنی ہوگی، اللہ کے رسول کی شکل و صورت کو دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی شقی جناب علی اکبر کی آواز کو سنے تو
اسے اللہ کے رسول کی آواز یاد آ جائے اور امام حسین کے قتل کے ارادے کو ترک کر دے۔ اجرکم علی اللہ، کوئی شقی تو ایسا ہوگا جس نے اللہ کے رسول کی شکل و صورت کو دیکھا ہوگا، اگر وہ اس مؤذن کو دیکھے گا تو اس کو اللہ کے رسول کی شکل و صورت یاد آ جائے گی، وہ اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کرنے سے اپنا ارادہ ترک کر دے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ان اشقیاء پر علی اکبر کی اذان کا بھی اثر کوئی نہ ہوا۔ عزادارو، یہ جنگ کی ابتدا ہوئی، عمر سعد ملعون نے پہلا تیر پھینکا اور اپنے لشکر کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے لعین، اے لوگو گواہ رہنا، سب سے پہلے میں نے تیر چلایا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اصحاب حسین باری باری اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ جب تمام اصحاب، جب تمام انصار شہید ہو جاتے ہیں، پھر باری آتی ہے بنو ہاشم کی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایات میں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جب کوئی صحابی باقی نہ رہا تو امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کڑیل جوان کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اکبر، جاؤ میدان کربلا میں اپنے مولا و آقا کی نصرت کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے قربانی پیش کرو۔ عزادارو، جناب علی اکبر باری باری ہر کسی سے اجازت لینا شروع کرتے ہیں۔ عزادارو، ہر کسی کے لیے جناب علی اکبر کو اجازت دینا اتنا آسان نہ تھا۔ روایات میں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جب بھی کوئی بنو ہاشم میں سے خیام میں اجازت لینے گیا تو اسے جلد ہی اجازت دے دی گئی، لیکن جناب علی اکبر وہ شخصیت ہے جن کو میدان کربلا میں آتے ہوئے، جن کو اجازت ملتے ہوئے بہت دیر لگی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جناب علی اکبر ہر کسی سے اجازت لے کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ایک ضعیف بابا ہے جو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں مہلن مہلن یا بنیا، اے میرے بیٹا آہستہ آہستہ۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جناب علی اکبر فرماتے ہیں، اے میرے بابا، آپ نے مجھے اجازت تو دے دی ہے، پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرا بیٹا، کاش آپ میری جگہ ہوتے، میں آپ کی جگہ ہوتا، کاش آپ کا بھی کوئی بیٹا علی اکبر ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اس کڑیل جوان کو قربانی کے لیے پیش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جناب علی اکبر چلے ہیں میدان کربلا کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے خدایا، اے میرے پروردگار، اس قربانی پر گواہ رہنا، میں ابھی میدان کربلا میں ایک ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں جو اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی شکل و صورت میں تیرے پیغمبر کے مشابہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، امام حسین کے لیے اپنے جوان بیٹے کو میدان کربلا میں بھیجنا اتنا آسان نہ تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے جو بھی میدان کربلا میں گیا ہے واپس لوٹ کر نہیں آیا، اگر واپس آیا ہے تو اس کا لاشا آیا ہے۔ واحد جناب علی اکبر ہے۔ جب میدان کربلا میں جہاد کر رہے تھے، دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے اماں فضہ، علی اکبر کی ماں سے کہو میرے بیٹے کے حق میں دعا کرے، میرا بیٹا بچ جائے، خدا ماؤں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ عزادارو، خیمے میں ام لیلہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے التجا فرماتی ہے، اے میرے پروردگار، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے علی اکبر کو، میرے لخت جگر کو اپنے بابا سے ملا دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، واحد علی اکبر ہیں جو ایک مرتبہ میدان کربلا سے واپس اپنے بابا کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے میرے بابا، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو میں ان اشقیاء کو بتا دوں گا کہ میں کس شیر خدا کا پوتا ہوں۔ عزادارو، یہ منظر اتنا آسان نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ انکار اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرا بیٹا، خیام میں پانی تو نہیں ہے، میں آپ کو اپنی زبان چساتا ہوں، میں آپ کو اپنی زبان سے آپ کی زبان کو تر کرتا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان کو علی اکبر کی زبان سے ملایا ہے، ایک مرتبہ تڑپ کر علی اکبر فرماتے ہیں، اے میرے بابا، آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ایک مرتبہ پھر گئے ہیں جناب علی اکبر میدان کربلا میں، کسی ظالم نے نیزے کے ساتھ ایک ایسا وار کیا ہے، جناب علی اکبر اپنی گھوڑے کی زین پر سنبھل نہیں سکے، زین سے زمین کی طرف آتے ہوئے فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا، اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کریے۔
عزادارو، امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف آئے ہیں، لیکن ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹا، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اپنے بابا کے ساتھ بولتے رہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جناب علی اکبر فرماتے ہیں الیہ الیہ یا ابی، اے میرے بابا میں ادھر ہوں، میری طرف آئیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔